أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. Allah जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी शुरू कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हदायत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हदायत
پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اللہ اللہ، تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں اپنے ذکر کی محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، تیرا شکر یا اللہ، یہ تیرا احسان، یہ تیری رحمت، ہم جیسے کمزور بندوں کو اپنے نام کے ذکر کے لیے چن لیا، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ ہم اپنے دلوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے حاضر ہیں، اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اپنی خطاؤں کے ساتھ، لیکن تیرے کرم اور تیری رحمت کی امید کے ساتھ، یا اللہ اس محفل کو اپنی رحمتوں کے نزول کی جگہ بنا، اس محفل کو فرشتوں کے گھیرے میں لے،
اس محفل کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہم تیرے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ، ہمارے آقا بے شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بے شمار درود و سلام نازل فرما۔ ان کے صدقے ہماری اس محفل کو قبول فرما۔ ان کے صدقے ہمارے دلوں کو زندہ فرما۔ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسا ذکر کرنا نصیب فرما، ایسا ذکر عطا فرما جس میں اخلاص ہو، ایسا ذکر عطا فرما جس میں محبت ہو، ایسا ذکر عطا فرما جس میں تیرے قرب کے راستے کھل جائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے غفلت کو نکال دے، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو ہر حال میں تیرا ذکر کرنے والا ہو۔ یا اللہ، اس محفل میں بیٹھنے والوں پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کی حاجات پوری فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسا ذکر نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، ایسا ذکر نصیب فرما جو ہمارے دلوں کو بدل دے، ایسا ذکر نصیب فرما جس میں ہماری زندگیاں سنور جائیں اور آخرت بھی سنور جائے۔ یا اللہ، ہمیں اخلاص کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ، ہمیں اس ذکر کے ذریعے نجات کا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنا۔ اور یا اللہ، ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اپنی زندگیوں میں اکثر بہت سی عام سی باتیں، انسانی کیفیت والی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی غور کرتے ہیں اور کبھی اگنور کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال، ایک شخص سے کسی دن غصے میں آ کے اپنے دوست کو کوئی سخت بات کہہ دی۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس کے اندر سے آواز آئی کہ تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کے اندر سے ایک اور آواز آئی اور وہ آواز کہنے لگی، نہیں، تم نے غلط نہیں کیا، اس نے پہلے تمہیں غصہ دلایا تھا، حالات ایسے تھے، اگر تم ایسا نہ کہتے وہ اور بڑھ جاتا۔ یہ ہم سب کے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ اب غور کریں، انسان کو اندر سے بھی پتہ ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو سمجھانے لگتا ہے کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اور یہی وہ مقام ہے جس کو ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا کہتے ہیں۔ اور اکثر ہم
غلط کام کے بعد، کسی غلطی کے بعد اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی جواز اپنے لیے پیش کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اور جب ہم اس انداز کو دیکھتے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے نفس کے آگے خود ہی ہار جاتے ہیں۔ ہم اپنی ہر غلطی کا خود ہی جواز پیدا کر کے آگے والے کی غلطی نکال لیتے ہیں، اور اگر غلطی نہ نکال سکیں تو اپنے آپ کو مظلوم پیش کر لیتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ نفس کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ گناہ کو دلیل کے ساتھ پیش کرتا ہے، یعنی وہ انسان کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے گناہ کیا، وہ کہتا ہے یہ گناہ نہیں تھا، اس کے پیچھے وجہ تھی، یہ جو ہوا وہ اس وجہ سے ہوا، اور یہی وہ اصل مقام ہوتا ہے جہاں سے آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے، انسان کی عظمت اس میں نہیں کہ وہ کبھی غلطی نہ کرے، انسان ہونے کا مطلب ہی ہے کہ کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اصل فرق یہاں پیدا ہوتا ہے انسان اس غلطی کے بعد کرتا کیا ہے۔ اکثر دو راستے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ جو نفس کا راستہ ہے، اس میں انسان ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح درست سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایسا اس لیے کیا تھا، وہ اپنی غلطی کے گرد دلائل کی دیوار بنانا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا راستہ روح کا راستہ ہے۔ اس راستے میں انسان ایک لمحے کے لیے رک کے کہتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ ایک جملہ، یہ ایک سوری کا لفظ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ وہ اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، وہ اس غلطی کو پہلے خود ایکسپٹ کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کے قرب، اللہ کے قریب جانا بڑا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ چیز اس کی عبادت میں بڑی خشوع خضوع کے ساتھ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے سجدے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادروائز وہ غلطی اس کے اندر عجیب سے گلٹ کے ساتھ پڑی رہتی ہے، اور اس کے سارے خیالات وہ دلائل بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اور خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا وہ خیال، اس کی وہ سوچ اس کو اسی انداز میں بار 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 وہی بات پہ گما گما کے لے کے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ جس چیز کے وہ دلائل دے رہا ہے اس کی اندر کی دنیا اس کو انہی باتوں پہ بار بار لے کے آتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنا خیال کہیں اور لے جانے کی بجائے بار بار یہی خیال آتا چلا جاتا ہے۔ وہ غور کرتا ہے ہاں میرے سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، پھر وہ اس کے دلائل کی طرف جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، پھر دلائل کی طرف جاتا ہے، اور اسی میں وہ پھنسا رہتا ہے۔ اور جو اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے پھر وہ خیال ایسے ہی یہ معافی، جب ہم معافی مانگتے ہیں یا کسی کو معاف کرتے ہیں، اگر پھر وہ خیال اس کے ذہن سے نکل جائے تو سمجھ لیں کہ معافی مانگنے والا، معافی دینے والا، اس کی وہ معافی قبول ہو گئی۔ ایسے ہی ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں یہ بات، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے والی بات اتنی زیادہ احسن طریقے سے ہم
مانتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں تو پھر چیزیں کمال ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ضرور کچھ بتائیں اور دعا کرائیے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑی پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ یقیناً احساس غلطی کا جو ہے نا وہ بے حد ضروری ہے۔ بندہ مانے تو صحیح کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور گلٹی فیل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک بندے کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تب تک وہ معافی کی طرف نہیں جائے گا۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگنے کی طرف نہیں جائے گا۔ اور توبہ کے جو ارکان بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا یہی ہے کہ ندامت ہو، احساس ہو، گلٹی فیل ہو کہ یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ غلط رویہ ہو، چاہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو، یا کسی کا دل دکھایا ہو، یا کسی کی برائی کی ہو، یا جو بھی ہو، اور چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کی ہو، ندامت بے حد ضروری ہے، احساس بے حد ضروری ہے۔ شیطان سب سے پہلے رکاوٹ یہی ڈالتا ہے کہ وہ اس کی غلطی کو، اس کے گناہ کو اس کے سامنے اچھا کر کے دکھاتا ہے، اس کے سامنے جسٹیفیکیشن اور اس طرح کی باتیں لا کر اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے میں نے تو بالکل کچھ غلط کیا ہی نہیں، میں نے تو صحیح کیا ہے، اس کے بھلے کے لیے کیا ہے۔ اور اس طرح کے خیالات کی وجہ سے پھر وہ جو احساس ندامت ہوتا ہے وہ اجاگر نہیں ہو پاتا۔ چوتھے پارے کی آیت کریمہ جس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کون بخشے سوائے اللہ۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو شیطان چیخنے چلانے لگا اور اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا۔ تو اس کے چیلے اور اس کی جو ذریت تھی وہ جمع ہو گئی اور کہا تجھے کیا ہوا، تو کیوں چیخ رہا ہے، چلا رہا اور سر میں خاک ڈال رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، آج اللہ نے قرآن پاک میں ایک ایسی آیت نازل کی ہے اور بخشش و مغفرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے کہ اب کوئی گناہ گار سزا نہیں پائے گا۔ کا کیا مطلب؟ تاکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے، بس توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کب معاف فرمائے گا؟ جب یہ توبہ کریں گے تب نا، ہم ان کو توبہ کی طرف جانے ہی نہیں دیں گے، ہم ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو ان کے سامنے اچھا کر دکھائیں گے اور یہ اس پر فخر کریں گے۔ تو جب یہ اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر فخر کریں گے تو پھر یہ توبہ کی طرف جائیں گے کیسے؟ تو اگر اب اس آیت کریمہ کی اس تفسیر کی اس روایت کو اگر دیکھیں اور اب اپنا محاسبہ کریں ہم، تو ہم میں سے اکثر کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم غلطیوں کو جو ہے نا وہ غلطی سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ جی استاد جی۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی بھی میں شامل ہوا ہوں تو ماشاءاللہ آدم بھائی فرما رہے تھے گناہوں کی بات کے بارے میں، بڑی پیاری بات ہے جی، سمجھنے سمجھانے والی بات ہے، جس کو اللہ ہدایت دے اور اللہ تعالی ہم سب کو دین کی ہدایت عطا فرمائے۔ ایک شخص نے ایک کاپی لی ہے، کاپی سمجھ جس پہ لکھتے ہیں، جی جی، اور اس پہ خوبصورتی سے اسے کہتے خوش خطی، خوبصورتی سے وہ لکھتا ہے، کچھ کہانی لکھتا ہے یا شعر و شاعر لکھتا ہے یا آپ بیتی لکھتا ہے یا کوئی خط لکھتا ہے یا حساب کتاب لکھتا ہے، کچھ بھی لکھتا ہے۔
اس کی رائٹنگ پہ. تو اگر وہ اچھا لکھتا ہے اور خوبصورت لکھتا ہے، دو چیزیں، اچھا لکھنا اور خوبصورت لکھنا، تو وہ کاپی جب کسی کے ہاتھ لگے گی نا، تو وہ جب پڑھے گا اس کو سمجھ نہیں بھی آئے گی نا، تو وہ خوبصورتی ضرور دیکھے گا، یا بڑا خوبصورت لکھا ہے. اور جسے سمجھ آئے گی وہ تو پڑھے گا کیونکہ صحیح لکھا ہے، سمجھ آ رہا ہے، صاف ستھرا لکھا ہے، تو خوبصورتی تو ہے ہی ہے، اور صحیح طریقے سے خوش خطی سے بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی لکھتا ہے، لکھنے کے بعد غلطی ہو جاتی ہے اس کو لکھنے میں، تو کیا کہتا ہے، پینسل سے یا مارکر سے یا پین سے اس لائن کو ایسے ایسے رگڑ دیتا ہے، یا دائرہ بنا دیتا ہے، یا کاٹا مار دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے یہ تو کاپی بہت گندی ہے. کئی کئی جگہ پہ ٹک مارک لگے ہوئے، کئی جگہ پہ وہ کیا کہتے تھے وسیم بھائی اسے، جب وہ لفظوں کو، خراب لفظوں کو اوپر رب کرتے ہاں ہیں، جی، رب کرنا، ہاں ربڑ ہاں پھیرنا. جی، وہ ہاں جی وہ کرتے ہیں. اور تیسرے لیول پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ربڑ ہوتی ہے یا انک ریموور ہوتا ہے، اور ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے نا، تو وہ جناب علی ربڑ سے صاف کر دیتے ہیں، یا انک ریموور سے وہ صفحے کو صاف ہو کے پھر صاف ستھرے طریقے سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ اور جو تیسرے لیول کے ہوتے ہیں نا، وہ جب کرتے ہیں اس میں کاغذ اکثر خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ انک ریموور جو ہوتا ہے وہ گھٹیا قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس سے کاغذ کی بناوٹ بھی خراب ہوتی ہے. صفائی تو ہو جاتی کاغذ کی، خوبصورتی سے بھی لکھ لیتا ہے، وہ اچھا بھی لکھتا ہے، سمجھ بھی آنے والا لکھتا ہے، لیکن کاغذ کی بناوٹ خراب ہوتی ہے. اور کچھ لوگ تیسرے چوتھے لیول پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس انک ریموور ربڑ اچھی قسم کی، جس سے کاغذ بھی خراب نہیں ہوتا، اور لکھائی بھی وہ دوبارہ خوش خطی سے لکھ لیتا ہے، اور غلطی کو درست کر لیتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارا رب، آدم بھائی جس بارے میں بات کر رہے تھے نا، میں اسی بارے میں وہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں. اللہ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے. دیکھیں وہ مثال ہے، جیسے کوئی کتاب پڑھتا ہے، کاپی کسی کی پڑھتا ہے، خوبصورتی، ٹھیک ہے، اور سمجھ لانے والی. تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ اللہ کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو انسان کی زندگی کی کہانی جو اس نے لکھی ہے، اس میں کوئی گناہ ہے، اس میں کہیں غلطیاں آ گئی ہیں، لائف کا جو صفحہ ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، کوئی ایسا انک ریموور ہو جو جناب اس سے میری غلطی کو صاف بھی کر دے، اور میرا لائف کا کاغذ بھی صاف رہے، صحیح رہے، اور کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے، تانا نہ مارے، مجھ کو معافی بخشش مل جائے. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے. کہ تیرے سوا، یعنی کہتے ہیں یار وہ والی کمپنی ایک ریموور بہت اچھا ہے یار. ہاں اگر انسان صدقات کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد، جو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، اور جو کرتے اللہ ان کو ہدایت دے، اور جو کرنے کے بعد توبہ کرتے اللہ تعالیٰ ان کی اور درجہ بلند کرے. اور جو کہتے ہیں نا یا وہ والا انک ریموور بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہ لاتے، اور نہیں وہ دوسری بات تھی. اور جو کہتے ہیں اپنا، کیا میں بات کرنے لگا تھا، ذہن سے نکل گئی میرے، دیکھ لیں باتوں باتوں میں وہ بات نکل گئی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو جناب علی ایسے گناہوں کو معاف کر دے کہ آپ کی لائف کا صفحہ بھی صاف ہو جائے. ٹھیک ہے.
اور آپ کی لکھاوٹ بھی بہت اچھی خوبصورت ہو جائے. لوگ صدقات دیتے ہیں, گناہ کرتے بھی ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں, لوگ صدقات دیتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ, کہتے ہیں مال کا صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے وسیم بھائی؟ برائی ہٹ جاتی ہے. مال کا صدقہ دینے سے مال پاک ہوتا ہے. اور آدم بھائی جان کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ جان کا صدقہ, ہاں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور جو لوگ نیکی کرتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, گناہ سبھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی سب کرتے ہیں ہم گناہ, اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے تو توفیق عطا فرمایا. ہمیں اللہ تعالیٰ سب سے بہترین انکر موور جو اللہ کی ذات خود ہے گناہوں کو مٹانے والی, ٹھیک ہے, جس سے زندگی کا صفحہ بھی صاف ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ صدقات کرتے ہیں, نیکی کے اعمال کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور یہ کس نے چلا دیا ہے, اور صدقات کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. ایسے جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب علی ان سے ایٹومیٹک بائی ڈیفالٹ ان کے گناہ صاف ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے گناہ ایٹومیٹک صاف ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی سارے انکر موور ہی ہیں. میں مثالوں کے ذریعے بیان کرتا ہوں, کسی کو برا لگے تو معذرت چاہوں گا, لیکن سمجھ لگے آسانی کے ساتھ, اس لیے میں یہ مثالیں بیان کرتا ہوں. اور یہ جو صدقات ہیں, یہ نمازیں ہیں, یہ قرآن ہے, یہ نیکی کے اعمال ہیں, یہ انسان کو برائیاں ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی انکر موور ہے. تو اگر ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرے کہ یا اللہ تو ہی ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, تیرے سوا کوئی ذات نہیں ہے, اگر یہ دعا کرے زبان سے جیسے میں بول رہا ہوں, ایسے اللہ سے کہے, دل سے نہ کہے, دل سے بھی کہہ سکتا ہے لیکن ایسے کہے, اللہ زیادہ پسند کرتا ہے. جب وہ ایسے کہے گا نا, یا اللہ تیری ذات کے سوا کوئی ایسا نہیں جو میرے گناہ معاف کر دے, اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی تیری ہی ذات کے صدقے سے ہے, اگر میں صدقات و خیرات زکات دے رہا ہوں یہ بھی تیری ذات کے صدقہ سے ہے. یا اللہ یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں, دروشی پڑھ رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں, محفلیں کروا رہا ہوں, کر رہا ہوں, جو بھی یہ نیک اعمال جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, جو میں یہ کر رہا ہوں یا کروا رہا ہوں, یہ تیری ذات کے صدقے سے, اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر دے. ایسا کہنے سے وہ پھر کیا ہوگا کہ اللہ معاف کرے, میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے, اکثر پاکستان میں تو ہوتا ہے, کئی مولوی حضرات بدنامی کا شکار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں شیطان حاوی ہو گیا, تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ توبہ کرو, وہ پھر توبہ کرتے ہیں, اور پھر سچے دل سے اللہ سے بھی توبہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے. ٹھیک ہے, اور پھر یقین کہ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں مولوی حضرات کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس نے ایسا کام کیا بھی تھا, کوئی ایسا غلط کام کیا تھا, یا سود کا پیسہ کھایا ہے, یا بینک سے, یا فلانا, کیوں یہاں مولوی حضرات ایسے نہیں کرتے, جو کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں, پھر ان سے توبہ کروائی جاتی ہے. اور جناب علی وہ پھر توبہ کرتے ہیں, اور پھر میں نے دیکھا ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس نے اللہ سے کہا ہے اللہ تیری ذات کے سوا کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں, میرے گناہ کو معاف کر دے. زندگی بے شمار تجربے ہیں, آپ خود بھی غور کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں رہنے والوں کے ساتھ, اپنے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, کہ دیکھیں فلانے نے یہ گناہ کیا تھا لیکن ہم بھول گئے, اور جن کو یاد رکھا جاتا ہے انہوں نے رب سے توبہ نہیں کی, لیکن دکھاوے کے طور پہ کرتے, لیکن وہ صاف تو ہو جاتا ہے, لیکن لائف کا کاغذ ہے وہ کھردرا سا ہو جاتا ہے. ہمیں تو وہ انکر موور چاہیے, وہ ربڑ چاہیے, وہ خاص چیز چاہیے جس سے ہماری لائف کا صفحہ ایسے گناہوں والا صاف بھی ہو جائے اور خراب بھی نہ ہو صفحہ, اس پہ لہائی بھی لائف کی جو ہے کہانی اچھی خوبصورت لکھی جائے, اور دوبارہ کوئی دیکھے تو پڑھنا آئے نہ آئے, لیکن وہ دیکھے تو یہ تو کہے یا یہ بندہ بڑا نیک ہے, وہ یہ نہ کہ اس نے فلانے ٹائم پہ نیک کام کیا تھا ہے, یہ کہے کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے. جس کو اگر کوئی پرکھتا ہے, جاننے والا ہے, وہ کہتا تھا یا اس نے یہ فلانے نیک کام کیے تھے, وہ کیا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, اس کو پڑھنا آتا ہے, وہ خوبصورتی سے اس کی تعریف بیان کر, اللہ کی تعریف کے بعد اس کی تعریف بیان کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جتنے ہم نے گناہ کیے ہیں اور ماضی میں, تو ہمیں اللہ اپنی ذات کے صدقے سے معافی عطا کرے, اور ہمیں اپنی خاص رحمت نازل کرے ہم پہ, اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جی دعا کرائیے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.